بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بہن بھائیوں کو، اور کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم اس وقت کتاب قصص القرآن کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے 41 پارٹ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور آج ہم اس وقت پارٹ نمبر 42 میں ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 328 سے، جہاں پر ہیڈنگ ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں ہیڈنگ بتانے سے پہلے کہ ہم اس سے پچھلی آڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے، جناب مریم کے حوالے سے باتیں پڑھ رہے تھے، اور اب یہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سر آغاز۔ لکھا ہے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، انورٹڈ کاما میں ہے، کہ آسمانی کتاب قرآن میں مریم سلام اللہ علیہ کی بات کرو کہ جس وقت اس نے اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر مشرقی حصے میں قیام کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے الفاظ قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 6 کے الفاظ جو ہم نے ابھی انورٹڈ کاما میں پڑھے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 329 پر۔ لکھا ہے در حقیقت وہ ایک ایسی خالی اور فارغ جگہ چاہتی تھیں جہاں پر کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ ہوتا کہ وہ اپنے خدا سے راز و نیاز میں مشغول رہ سکے، وہ کوئی چیز اسے یاد محبوب سے غافل نہ کرے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے عظیم عبادت گاہ بیت المقدس کی مشرقی سمت کو، جو شاید زیادہ آرام و سکون کی جگہ تھی یا سورج کی روشنی کے لحاظ سے زیادہ پاک و صاف اور زیادہ مناسب تھی، انتخاب کیا۔ اس وقت مریم سلام اللہ علیہ نے انورٹڈ کاما، اب جملہ آ گیا، کہ اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 کے الفاظ ہیں۔ پھر لکھا ہے پردہ ڈال لیا تاکہ اس کی خلوت گاہ ہر جگہ سے کامل ہو جائے۔ بہرحال اس وقت ہم نے اپنی روح کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، جو کہ بزرگ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، لکھا ہے کہ اس کی طرف بھیجی، اور وہ بے عیب خوبصورت اور کامل انسان کی شکل میں مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے ظاہر ہوئی۔ یہ الفاظ ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اس گفتگو کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صورت اور سیرت کے اعتبار سے بھی ایک انسان میں بدل گیا تھا، بلکہ کیونکہ اس قسم کا انقلاب اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ بظاہر انسان کی شکل میں نمودار ہوا، اگرچہ اس کی سیرت وہی فرشتے جیسی تھی، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ابتدائی امر میں چونکہ یہ خبر نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے یہی خیال کیا کہ ان کے سامنے ایک انسان ہے جو با اعتبار صورت بھی انسان ہے اور با اعتبار سیرت بھی انسان ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر مریم سلام اللہ علیہ کی کیا حالت ہوگی۔ وہ مریم سلام اللہ علیہ کہ جس نے ہمیشہ پاک دامنی کی زندگی گزاری، پاکیزہ افراد کے دامن میں پرورش پائی، اور تمام لوگوں کے درمیان عفت و تقویٰ ضرب المثل تھی، اس پر اس قسم کے منظر کو دیکھ کر کیا گزری ہوگی۔ ایک خوبصورت اجنبی آدمی اس کی خلوت گاہ میں پہنچ گیا، اس پر بڑی وحشت طاری ہوئی، فوراً پکاری کہ انورٹڈ کاما کہ میں خدائے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھے تجھ سے بچائے اگر تو پرہیزگار ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 کے الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ خوف ایسا تھا کہ جس نے مریم سلام اللہ علیہ کے سارے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ خدائے رحمان کا نام لینا اور اس کی رحمت عامہ کے ساتھ توصیف کرنا، ایک طرف تو اسے تقویٰ اور پرہیزگاری کی تشویق کرنا، اور دوسری طرف یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اگر وہ اجنبی آدمی میں سہارا اور جائے پناہ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اگر سب کچھ اس لیے تھا کہ اگر وہ اجنبی آدمی کوئی برا ارادہ رکھتا ہو تو اس پر کنٹرول کرے، اور سب سے بڑھ کر خدا کی طرف پناہ لینا، وہ خدا کے جو انسان کے لیے سخت ترین حالات میں سہارا اور جائے پناہ ہے، اور کوئی قدرت اس کی قدرت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگلے پیراگراف ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ یہ بات کہنے کے ساتھ اس اجنبی آدمی کے رد عمل کی منتظر تھیں، ایسا انتظار جس میں بہت پریشانی اور وحشت کا رنگ تھا، لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی۔ اس اجنبی نے گفتگو کے لیے زبان کھولی اور اپنی عظیم ذمہ داری اور ماموریت کو اس طرح سے بیان کیا، انورٹڈ کاما کہ اس نے کہا کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور یہ الفاظ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 کے، اور جو وہ پہلے میں آپ کو بتانا بھول گئی، جو وہاں لکھا تھا نا کہ
اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ تجھ سے بتائے یہ والی بات، وہ بھی سورہ مریم کی وہ آیت نمبر 18 تھی۔ مطلب یہ کہ یہ سورہ مریم کی ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں 16، 17، 18، 19 اس میں یہ باتیں ساری موجود ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس جملے نے اس پانی کی طرح جو آگ پر چھڑکا جائے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ دل کو سکون بخشا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا انورٹڈ کاما کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک ایسا لڑکا بخشوں جو جسم و روح اور اخلاق و عادات کے لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہو۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 کا یہ حصہ تھا۔ اب ہم آگئے پیج 330 کے اوپر ریڈنگ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ بات سنتے ہی مریم سلام اللہ علیہ کانپ اٹھیں اور پھر ایک گہری پریشانی میں ڈوب گئی اور کہا انورٹڈ کاما کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ میرے کوئی لڑکا ہو، حالانکہ کسی انسان نے اب تک مجھے چھوا تک نہیں اور میں ہرگز کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 20 کے الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اس حالت میں صرف معمول کے اسباب کے مطابق سوچ رہی تھیں کیونکہ کوئی عورت صاحب اولاد ہو اس کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ شادی کرے یا بدکاری اور انحراف کا راستہ اختیار کرے۔ میں تو خود کو کبھی کسی بھی دوسرے شخص سے بہتر میں طور پر جانتی ہوں، نہ تو ابھی تک میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں کبھی منحرف عورت رہی ہوں۔ اب تک تو یہ بات ہرگز سننے میں نہیں آئی کہ کوئی عورت ان دونوں صورتوں کے سوا صاحب اولاد ہوئی ہو، لیکن جلد ہی اس نئی پریشانی کا طوفان بھی پروردگار عالم کے قاصد کی ایک دوسری بات سننے سے تھم گیا۔ اس نے مریم علیہ السلام سے صراحت کے ساتھ کہا انورٹڈ کاما میں کہ مطلب تو یہی ہے کہ کیونکہ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ کام تیرے لیے سہل اور آسان ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 تھی جو ہم نے ابھی پڑھی۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ تو اچھی طرح میری قدرت سے آگاہ ہے، تو نے تو بہشت کے وہ پھل جو دنیا میں اس فصل میں ہوتے ہی نہیں اپنے محراب عبادت کے پاس دیکھے ہیں، تو نے تو فرشتوں کی وہ آوازیں سنی ہیں جو تیری پاکیزگی کی شہادت کے لیے تھیں۔ تجھے تو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرے جد امجد آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر یہ کیسا تعجب ہے کہ جو تجھے اس خبر سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ اب یہ جو کہا ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے لیکن اس میں صورت نہیں لکھی بھی ابھی فی الحال، نہیں آگے جا کے لکھی ہے، جی بالکل۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آیت اور ایک معجزہ قرار دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف سے رحمت قرار دیں۔ بہرحال یہ فیصلہ شدہ امر ہے۔ اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ لکھا ہے کہ اور اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے۔ ہیڈنگ ہے روح خدا سے کیا مراد ہے۔ روح خدا کا انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، لکھا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تقریباً تمام مشہور مفسرین نے یہاں پر روح کی خداوند بطال کے بزرگ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے تفسیر کی ہے اور اسے روح سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی ہے، وہ ایک ایسا وجود ہے جو حیات بخش ہے، چونکہ وہ انبیاء و مرسلین کے پاس خداوند متعال کی رسالت کا پہنچانے والا ہے، لہٰذا تمام لائق انسانوں کے لیے حیات بخش ہے۔ اور یہاں پر روح کی خدا کی طرف اضافت اس روح کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے، کیونکہ اضافت کی ایک قسم اضافت تشریفیہ تیشین رے یہ فے یہ ہے تشریفیہ ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں آگے، لکھی ہے ہیڈنگ کے مریم سلام اللہ علیہ سخت طوفان کے تھپیڑوں میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ سر انجام میں مریم سلام اللہ علیہ حاملہ ہو گئیں اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 کے الفاظ ہیں، اور اس موعود بچے نے اس کے رحم میں جگہ پائی۔ اب لکھا ہے اس بارے میں کہ یہ بچہ کس طرح وجود میں آیا، کیا جبرائیل علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہ کے پیراہن میں پھونکا یا ان کے منہ میں؟ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ مفسرین کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال اب یہ انورٹڈ کاما میں بات ہے کہ اس امر کے سبب وہ بیت المقدس سے کسی دور دراز مقام پر چلی گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور سورہ مریم کی یہ تھی آیت نمبر 22۔ لکھا ہے وہ اس حالت میں ایک امید و بیم کے درمیان پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ کبھی وہ یہ خیال کرتی کہ آخر کار یہ حمل ظاہر ہو جائے گا، مانا کہ چند مہینے ان لوگوں سے دور رہ لوں
رہ لوں گی اور اس مقام پر ایک اجنبی کی طرح زندگی بسر کر لوں گی، مگر آخرکار کیا ہوگا؟ کوئی میری بات کو قبول کرے گا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی؟ سوائے اس کے کہ اس کا دامن آلودہ ہو، میں اس اتہام کے مقابلے میں کیا کروں گی؟ واقعاً وہ لڑکی جو سال ہر سال سے پاکیزگی، عفت اور تقوی و پرہیزگاری کی علامت تھی اور خدا کی عبادت و بندگی کی میں نمونہ تھی، جس کے بچپنے میں کفالت کرنے پر بنی اسرائیل کے زاہد و عابد فخر کرتے تھے، اور جس نے ایک عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر پرورش پائی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اخلاق کی دھوم اور پاکیزگی کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی، اس کے لیے یہ بات بہت ہی دردناک تھی کہ ایک دن وہ یہ محسوس کرے کہ اس کا یہ سب معنوی سرمایہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور وہ ایک ایسی تہمت کے گرداب میں پھنس گئی کہ جو بدترین تہمت شمار ہوتی ہے، اور یہ تیسرا لرزہ تھا کہ جو اس کے جسم پر طاری ہوا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ فرزند خدا بند عالم کا موعود پیغمبر ہے، یہ ایک عظیم آسمانی تحفہ ہوگا، وہ خدا کے جس نے مجھے اپنے فرزند کی بشارت دی ہے اور ایسے معجزانہ طریقے سے اسے پیدا کیا ہے، مجھے اکیلا کیسے چھوڑے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے اتہام کے مقابلے میں میرا دفاع نہ کرے؟ میں نے تو اس کے لطف و کرم کو ہمیشہ یاد کیا ہے اور اس کا دست رحمت ہمیشہ اپنے سر پر دیکھا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس بات پر کہ مریم سلام اللہ علیہا کی مدت حمل کس قدر تھی، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اگرچہ قرآن میں سربستہ طور پر بیان ہوا ہے، پھر بھی بعض نے اسے 1 گھنٹہ، بعض نے 9 گھنٹے، بعض نے 6 ماہ اور بعض نے 7 ماہ، بعض نے 8 ماہ اور بعض نے دوسری عورتوں کی طرح 9 مہینے کہا ہے، لیکن یہ موضوع اس وقفے کے مقصد پر اثر نہیں رکھتا۔ روایات بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ اس بارے میں کہ یہ جگہ اقصیٰ یعنی دور دراز، اقصیٰ تو ورڈ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، اور پھر اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی دور دراز، تو لکھا ہے کہ اس بارے میں کہ یہ جگہ اقصیٰ یعنی دور دراز کہاں تھی، بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شہر ناصر نون الف صاد رے ہے، یہ انورٹڈ کاما میں شہر لکھا ہوا ہے، ناصرہ تھا، اور شاید اس شہر میں بھی وہ مسلسل گھر ہی میں رہتی تھیں اور بہت کم باہر نکلتی تھیں۔ جو کچھ بھی تھا، مدت حمل ختم ہو گئی اور مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی کے طوفانی لمحات شروع ہو گئے۔ انہیں سخت درد ذہ کا آغاز ہو گیا، ایسا درد جو انہیں آبادی سے بیابان کی طرف لے گیا، ایسا بیابان جو انسانوں سے خالی، خشک اور بے آب تھا، جہاں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ اگرچہ اس حالت میں عورتیں اپنے قریبی اعزاء کی پناہ لیتی ہیں تاکہ وہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ان کی مدد کریں، لیکن مریم سلام اللہ علیہا کی حالت چونکہ ایک استثنائی کیفیت تھی اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی ان کے وضع حمل کو دیکھے، لہٰذا درد ذہ کے شروع ہوتے ہی انہوں نے بیابان کی راہ لی۔ آگے لکھا ہے قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے کہ وضع حمل کا انورٹڈ کاما میں کہ وضع حمل کا وہ درد اسے کھجور کے درخت کے پاس کھینچ کر لے گیا۔ اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 ہے۔ اب لکھا ہے کہ قرآن میں جیم زے عین جزا النخلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جزا جیم زے عین درخت کے تنے کے معنی میں ہے۔ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس درخت کا صرف تنا باقی رہ گیا تھا، یعنی وہ خشک شدہ درخت تھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 332 پہ، اور ہیڈنگ ہے کہ اے کاش اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اب آگے اس ہیڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس حالت میں غم و اندوہ کا ایک طوفان تھا جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پورے وجود پر طاری تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جس لمحے کا خوف تھا وہ آن پہنچا ہے، ایسا لحظہ جس میں وہ سب کچھ آشکار ہو جائے گا جو اب تک چھپا ہوا ہے، اور بے ایمان لوگوں کی طرف سے ان پر تہمت کے تیروں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ طوفان اس قدر سخت تھا اور یہ بار ان کے دوش پر اتنا سنگین تھا کہ بے اختیار ہو کر بولیں، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بالکل بھلا دی جاتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ قرآن کے ہیں جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 23 کے ہیں۔ اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو
صرف آئندہ کی تہمتوں کا خوف ہی نہیں تھا کہ جو ان کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا، بلکہ انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ دوسری مشکلات بھی تھیں۔ کسی دایا اور ہمدم و مددگار کے بغیر وضع حمل، سنسان بیابان میں بالکل تنہائی، آرام کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے غذا کا فقدان اور نو مولود کے لیے نگہداشت کے کسی وسیلے کا نہ ہونا، یہ ایسے امور تھے کہ جنہوں نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے ایمان اور توحید کی ایسی معرفت کے ہوتے ہوئے اور خداوند متعال کے اتنے لطف و کرم اور احسانات دیکھنے کے باوجود ایسا جملہ زبان پر کیسے جاری کیا کہ انورٹڈ کاما کیا ہے، کاش میں مر گئی ہوتی اور فراموش ہو چکی ہوتی۔ اب آگے چلتے لکھا ہے، انہوں نے اس وقت میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کی حالت کا تصور ہی نہیں کیا، اور وہ خود ان مشکلات میں سے کسی چھوٹی سی مشکل میں بھی گرفتار ہو جائیں تو ان کے ایسے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے کہ انہیں خود اپنی بھی خبر نہ رہے گی اور وہ خود کو بھی بھول جائیں گی۔ لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی، اور امید کا وہی روشن نقطہ جو ہمیشہ ان کے دل کی گہرائیوں میں رہتا تھا چمکنے لگا۔ یکا یک ایک آواز ان کے کانوں میں آئی۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں بات شروع ہو گئی ہے کہ یکا یک ایک آواز ان کے کانوں میں آئی جو ان کے پاؤں کے نیچے سے بلند ہوئی تھی کہ غمگین نہ ہو، ذرا غور سے دیکھ، تیرے پروردگار نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک خوشگوار پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ خوبصورت الفاظ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 کے ہم نے پڑھے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک نظر اپنے سر کے اوپر ڈالو اور غور سے دیکھو کہ کس طرح خشک تنا بار اور کھجور کے درخت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ پھلوں سے نے اس کی شاخوں کو زینت بخشی ہے، اور اس کھجور کو ہلاؤ تاکہ زیادہ تازہ کھجوریں تم پر گرنے لگیں۔ اس لذیذ اور قوت بخش غذا میں سے کھاؤ اور اس کے خوشگوار پانی سے پیو، اور اپنی آنکھوں کو اس نو مولود سے روشن کرو۔ اور اگر آئندہ کے حالات سے پریشانی ہے تو مطمئن رہو جب تم کسی بشر کو دیکھو اور وہ تم اس سے اس بارے میں وضاحت چاہے تو اشارے کے ساتھ اس سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی کا روزہ، اور اس سبب سے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اور یہ جو ہم نے انورٹڈ کاما میں بات پڑھی یہاں پہ ختم ہوئی ہے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 25 اور 26 کے الفاظ تھے۔ خلاصہ یہ کہ تمہیں اس بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ تم آپ اپنا دفاع کرو۔ وہ ذات کہ جس نے یہ نامولود تمہیں عطا کیا ہے، اس نے تیرے دفاع کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے تم ہر طرح سے مطمئن رہو اور غم و اندوہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ ان پے در پے واقعات نے جو ایک انتہائی تاریک فضا میں روشن شعلوں کی طرح چمکنے لگے تھے، ان کے دل کو پوری طرح روشن کر دیا اور انہیں ایک سکون بخش دیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 333 پہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی گہوارے میں باتیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آخرکار مریم سلام اللہ علیہ اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیابان سے آبادی کی طرف لوٹیں اور اپنی قوم اور رشتہ داروں کے پاس آئی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ الفاظ ہم پڑھ رہے تھے سورہ مریم کی آیت نمبر 27 کے۔ پھر لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی گہوارے میں باتیں آئی۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، ہاں یہیں سے شروع کر دیا، دوبارہ سے میں نے وہ کہہ دیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ جو ہی انہوں نے ایک نومولود بچہ ان کی گود میں دیکھا، تعجب کے مارے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لوگ جو مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کے تقوی و کرامت کی شہرت کو سن چکے تھے، سخت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ تو شک و شبے میں پڑ گئے، اور بعض ایسے لوگ جو فیصلہ کرنے میں جلد باز تھے انہوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس بدکاری کے ساتھ تمہارے روشن ماضی پر بہت افسوس اور صد افسوس اس پاک خاندان پر کہ جو اس طرح بدنام ہوا۔ اب انورٹڈ کاما میں الفاظ ہیں کہ کہنے لگے کہ اے مریم تو نے یقیناً بہت ہی عجیب اور برا کام انجام دیا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 27 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ پھر لکھا ہے بعض نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا انورٹڈ کاما میں کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گئے، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 28 کے الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے ایسے پاک و پاکیزہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم یہ تیری کیا حالت دیکھ رہے ہیں؟ تو نے اپنے باپ کی طرح اور باپ کے طریقے اور ماں کے چلن میں
کون سی برائی دیکھی تھی کہ تو نے اس سے روگردانی کر لی؟ اچھا، اب اس کے بارے میں یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کچھ معلومات ہیں، آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ بات کہ جو انہوں نے مریم سلام اللہ علیہ سے کہی کہ اے ہارون کی بہن، مفسرین کے درمیان مختلف تفاسیر کا موجب بنی ہے، لیکن جو بات سب سے اچھی، سب سے صحیح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہارون ایک ایسا پاک و صالح آدمی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان ضرب المثل ہو گیا، اور وہ جس شخص کا پاکیزگی کے ساتھ تعارف کروانا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہارون کا بھائی ہے یا ہارون کی بہن ہے۔ مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں اس معنی کو ایک مختصر حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے ہم حاشیے کو پڑھ کے صفحے کی جانب واپس ہو گئے۔ لکھا ہے اس وقت جناب مریم سلام اللہ علیہ نے خداوند متعال کے حکم سے خاموشی اختیار کی۔ صرف ایک کام جو انہوں نے انجام دیا تھا وہ یہ کہ اپنے نومولود بچے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کام نے ان پر تعجب کو اور بھی پرانگیختہ کر دیا، اور شاید ان میں سے بعض نے اس بات کو ان کے ساتھ ٹھٹا کرنے پر محمول کیا، اور وہ غصے میں آ کر بولے کہ اے مریم، تم ایسا کام کر کے تو اپنی قوم کا مذاق اڑا رہی ہو۔ پھر لکھا ہے بہرحال انہوں نے اس سے کہا، اب جو کہا وہ انورٹڈ کاما میں آ گیا، کہ تم ایسے بچے کے ساتھ جو کہ ابھی گہوارے میں ہے کیسے باتیں کریں تم ایسے بچے کے ساتھ جو ابھی گہوارے میں ہے کیسے باتیں کریں، یہ لکھا ہے۔ اچھا، اب انورٹڈ کاما یہاں پہ ہو گیا ہے کلوز، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 تھی۔ لکھا ہے آگے کہ بہرحال وہ لوگ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے، بلکہ شاید غضبناک ہو گئے، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا کہ اس تمسخر اور استہزاء کرنا جادہ عفت و پاک دامنی سے اس کے انحراف کی نسبت ہمارے لیے زیادہ سخت اور سنگین تر ہے۔ لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی، کیونکہ اس نومولود بچے نے بات کرنے کے لیے زبان کھولی اور کہا۔ اب ہم آگے پیج 344 پر، اور جو وہ کہا وہ انورٹڈ کاما میں ساری باتیں ہیں، اور وہ 5-6 لائنیں ہیں، بلکہ پورا پیراگراف ہے وہ اکٹھا، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 33 تک ہے، اور ہم مل کر اکٹھا پڑھیں گے۔ بار بار میں آپ کو روک کے آپ کا سلسلہ نہیں توڑوں گی، اس لیے بتا دیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 32 تک کے یہ الفاظ ہیں انورٹڈ کاما میں: اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے آسمانی کتاب مرحمت فرمائی ہے اور مجھے پیغمبر قرار دیا ہے، اور خدا نے ایک بابرکت وجود قرار دیا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں میرا وجود بندوں کے ہر لحاظ سے مفید ہے، اور اس نے مجھے تاحیات نماز پڑھتے رہنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے، اور اس کے علاوہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں نیکوکار، قدردانی کرنے والا اور خیر خواہ قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے جبار و شقی قرار نہیں دیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما یہ کلوز ہو گیا، جو سورہ مریم کی آیت 30 سے لے کے 32 تک کے الفاظ تھے۔ پھر لکھا ہے آخر میں یہ نومولود کہتا ہے، اور یہ جو اب کہہ رہے ہیں وہ آیت نمبر 33 کے الفاظ ہے، وہ آخر میں یہ نومولود کہتا ہے انورٹڈ کاما: خدا کا مجھ پر سلام درود ہو اس دن کہ جب میں پیدا ہوا، اور اس دن جب میں مروں گا، اور اس دن کہ جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 دن انسان کی زندگی میں زندگی ساز اور خطرناک دن ہیں کہ جن میں سوائے لطف خدا کے سلامتی میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ جملہ آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ پہلے موقع پر خداوند متعال نے یہ بات کہی ہے، اور دوسرے موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تقاضا کیا ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 33-34 ہی کے لگ رہے ہیں، لکھا نہیں ہے اس کے آگے، لیکن میرے خیال 33 ہی ہے، کیونکہ کچھ مٹا سا ہے۔ چلیں جی آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علمی لحاظ سے یہ بات ممکن ہے کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف اکیلی ماں سے پیدا ہونے کا مسئلہ اس بارے میں سائنسدانوں کی تحقیقات کے مخالف نہیں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ کام معجزانہ طور پر ظہور پذیر ہوا تھا، لیکن موجودہ زمانے کا علم اور تحقیق اس قسم کے امر کے امکان کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ممکن ہونے کی تصریح کرتا ہے۔ خاص طور پر
نر کے بغیر بچہ پیدا ہونا بہت سے جانوروں میں دیکھا گیا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ نطفے کے انعقاد کا مسئلہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، اس امر کے امکان کو عمومی حیثیت سے ثابت کرتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ڈاکٹر الیکسس کارل، مشہور فرانسیسی فزیولوجسٹ اور حیات شناس، اپنی کتاب انسان موجود نا شائختہ، یہ کتاب کا نام ہے انسان موجود نا شناختہ، میں لکھتا ہے کہ جس وقت ہم اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ تولید مثل میں ماں اور باپ کا کتنا حصہ ہے، تو ہمیں لام و بے اور باٹایون، بے الف ٹے الف یہ و نون، لوب اور باٹایون کے تجربوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ قوربازہ کے بارور نہ ہوتے، قاف و رے قور بے الف غین، قورباغہ کے بارور نہ ہوتے ہوئے چھوٹے سے تخم کو سپرمٹوز کے دخل کے بغیر ہی خاص ٹیکنیک کے ذریعے ایک جدید قوربازہ کو وجود میں لایا جا سکتا ہے، اس ترتیب سے کہ ممکن ہے کہ کیمسٹری یا فزکس کے ایک عامل کو نرسل جو ہے انورٹڈ کاما میں نون رے سین لام کا جانشین بنا دیا جائے، لیکن یہ حالت میں ہمیشہ ایک عامل مادے کا وجود ضروری ہے، لیکن ہر حالت میں ہمیشہ ایک عامل مادے کا وجود ضروری ہے۔ اس بنا پر وہ چیز کہ جو سائنسی لحاظ سے بچے کے تولد میں قطعیت قاف تو عین یہ تے رکھتی ہے، وہ ماں کا نطفہ اوول کا وجود ہے، ورنہ نر کے نطفے یعنی سپرمز کی جگہ پر دوسرا عامل کو جانشین بنایا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر نر کے بغیر بچے کی پیدائش کا مسئلہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آج کی دنیا میں ڈاکٹروں کے نزدیک قابل قبول قرار پا چکی ہے، اگرچہ ایسا اتفاق شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے ان سب سے قطع نظر یہ مسئلہ خداوند متعال کے قوانین آفرینش کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ بھی ایک کامل موجود ہو گیا، اور یہ الفاظ انورٹڈ کاما میں لکھے ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 59 سے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 335 پر، اور لکھا ہے یعنی یہ خارق العادت، خ الف ر قاف خارق العادت عین الف دال گولتا، اس خارج العادت سے زیادہ اہم نہیں ہے نوزائیدہ بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نوزائیدہ بچہ تولد کے ابتدائی گھنٹوں یا دنوں میں بات نہیں کرتا، کیونکہ بات کرنا دماغ کی کافی نشو و نما اور اس کے بعد زبان و خنجرہ کے عضلات کا بڑھنا اور انسانی بدن کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا محتاج ہے، اور ان امور کے لیے حسب معمول کئی مہینے گزرنے چاہیے تاکہ یہ بتدریج اور آہستہ آہستہ بچوں میں فراہم ہوں، لیکن پھر بھی کوئی علمی دلیل اس امر کے محال ہونے پر ہمارے پاس نہیں ہے، صرف یہ ایک غیر معمولی کام ہے اور تمام معجزات اسی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی سبھی غیر معمولی کام ہوتے ہیں جو کہ نہ کہ محال عقلی۔ اب ہم یہاں پہ آگے ہیں نئی ہیڈنگ کی طرف، لکھا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا آغاز۔ آئیے پڑھتے، لکھا جو افراد خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں علم و دانش کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں اور زندہ انسان ساز آئین و قوانین پیش کریں، پھر دوسرے مرحلے میں خدا سے اپنے ارتباط کے لیے واضح اسناد دکھائیں اور یوں خدا کی طرف سے منسوب ہونے کا ثبوت دیں۔ اس مقصد کے لیے ہر پیغمبر اپنے زمانے کی ترقی یافتہ علوم کی قسم کے معجزے سے لیس ہوتا ہے، تاکہ جہاں ماورائے طبیعت سے ان کا ارتباط زیادہ واضح ہو جائے اور ہر زمانے کے علماء ان کے مقابلے میں اپنے عجز کی وجہ سے ان کی دعوت کی حقانیت کا اعتراف کریں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ بات ایک حدیث میں حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ہر پیغمبر کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات کیوں ہوتے تھے، تو اس سوال کے جواب میں آپ نے وضاحت فرمائی تھی کہ جس کا خلاصہ یوں تھا کہ انورٹڈ کاما میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا عمل انجام دیا جس کے مقابلے میں تمام جادوگر عاجز آ گئے۔ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں دعوت
کے موقع پر اتباع بیماریوں کے علاج میں مہارت رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیماریوں کو مادی مسائل کے بغیر شفا دے کر اپنی حقانیت کو ثابت کر دیتے۔ پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خطبائی، شعر اور سخنور بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، اور ان سب نے قرآنی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ قرآن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ماموریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند عالم نے پہلے فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا نے اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور اس کے بعد کتاب و حکمت کے مصداق یعنی کی نشاندہی کی گئی، اور فرمایا توریت و انجیل سکھائی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے منحرف لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے ماموریت کی طرف ارشاد فرمایا گیا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں طرح طرح کے خرافات، آلودگیوں اور اختلافات میں گرفتار تھے۔ فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہم نے ان کو نبی اسرائیل کی طرف بھیجا، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ ہیں الفاظ سورہ آل عمران کے، اور آیت نمبر ہے 49۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے اب جو کہ ہم نے مکمل بلکہ کر لیا ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور کیونکہ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ سٹارٹ ہوگی جس میں کہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام ہم پڑھیں گے۔ تو پیج 335 پر اس ریڈنگ میں اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔